معروف ادیب، شاعر، افسانہ نگار، صحافی، مدیر اور کالم نگار احمد ندیم قاسمی کا شمار ترقی پسند تحریک سے وابستہ نمایاں مصنفین میں ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے 2 مرتبہ گرفتار بھی ہوئے اور پابند سلاسل بھی رہے۔ دھیمے لہجے اور سنجیدہ شخصیت والے قاسمی صاحب نے اپنی 90 سالہ زندگی میں 50 سے زائد کتابیں تصنیف کی۔ پاکستانی ادب کی ہمہ جہت ادبی شخصیات میں شمار ہونے والے احمد ندیم قاسمی ایک بے مثل شاعر بھی تھے، جبکہ ان کے قلم سے نکلے ہوئے افسانوں نے اردو فکشن پر بھی گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ شاعری کو اپنا پہلا عشق ماننے والے قاسمی کے الفاظ کی بے ساختگی نے ادب کی دنیا میں کبھی نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے ہیں۔ 20 نومبر سن 1916 کو ضلع خوشاب میں پیر غلام نبی کے گھر پیدا ہونے والے احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا۔ گورنمنٹ اسکول کیمل پور میں ابتدائی تعلیم کے بعد سن 1931 میں گورنمنٹ ہائی اسکول شیخو پورہ سے میٹرک اور سن 1935 میں صادق ایجرٹن کالج بہاولپور سے BA کیا۔ قاسمی صاحب کی ابتدائی زندگی کافی مشکلات بھری تھی۔ جب وہ اپنے آبائی گاؤں کو خیر بات کہہ کر لاہور پہنچے تو ان کی گزر بسر کا کوئی سہارا نہ تھا۔ کئی بار فاقہ کشی کی بھی نوبت آئی، لیکن ان کی غیرت نے کسی کو اپنے احوال سے باخبر کرنے سے انہیں باز رکھا۔ انہی دنوں ان کی ملاقات اختر شیرانی سے ہوئی، جنہوں نے قاسمی کو لاہور میں سیٹل کرنے میں کافی مدد کی۔ قاسمی بھی اختر شیرانی کی شاعری کے گرویدہ تو پہلے ہی سے تھے، لیکن ان کے مشفقانہ رویے نے قاسمی صاحب کو ان سے شخصی طور پر بھی بہت قریب کر دیا۔ یاد رہے کہ اختر شیرانی اپنی کثرت معنوشی کی وجہ سے جانے جاتے تھے، لیکن ان کے ساتھ خاصا وقت گزارنے کے باوجود احمد ندیم قاسمی نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی ان کی طبیعت میں لاابالی پن آیا۔ اس سے ان کے مزاج کی استقامت اور خود پر قابو رکھنے کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہی دنوں احمد ندیم قاسمی کی ملاقات امتیاز علی تاج سے ہوئی، جنہوں نے انہیں اپنے ماہانہ رسالے پھول کی ادارت کی پیشکش کی، جو قاسمی نے قبول کر لی۔ پھول بچوں کا رسالہ تھا۔ اس کی 1 سالہ ادارت کے زمانے میں قاسمی صاحب نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی جو بے حد مقبول ہوئیں۔ قاسمی صاحب کی شاعری کی ابتدا سن 1931 میں ہوئی، جب مولانا محمد علی جوہر کے انتقال پر ان کی پہلی نظم روزنامہ سیاست لاہور کے سر وقت پر شائع ہوئی۔ قاسمی نے لفظوں کی بے ساختگی سے ادبی دنیا میں انمٹ نقوش چھوڑے۔ سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، عصمت چغتائی اور غلام عباس جیسے افسانہ نگاروں اور چوٹی کے ہم اثر شعراء کی موجودگی میں ان دونوں اصناف میں اپنی پہچان بنانا معمولی بات نہیں تھی۔ ان کی نظم نہ محبت نہ صباحت فانی، یہ سمندر ہیں صدا طوفانی کو روبینہ بدر نے نہایت خوبصورت انداز میں گا کر لافانی بنا دیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کی غزلیں ایک نئی کیفیت سے دوچار کرتی ہیں تو ان کی نظمیں بھی پڑھنے والوں پر سوچ کے نئے دریچے کھول دیتی ہیں۔ شاعری احمد ندیم قاسمی کا پہلا عشق تھی۔ لاتعداد خوبصورت غزلوں اور نظموں کے خالق ان کے کچھ اشعار تو اس قدر زبان زدے خاص و عام ہیں کہ انہیں ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہوئی، جیسا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ احمد ندیم قاسمی کا انتقال 10 جولائی سن 2006 کو 90 برس کی عمر میں مختصر علالت کے بعد حرکت قلب بند ہو جانے سے لاہور میں ہوا۔ ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ تمام عمر قلم کی خدمت کرنے والے قاسمی صاحب نے 50 سے زائد کتب، 17 افسانوی مجموعے اور 6 شعری مجموعے لکھے۔ تنقید و تحقیق کی 3 کتابوں کے علاوہ ترتیب و ترجمہ کی 6 کتابیں اور بچوں کے لیے بھی بہت کچھ لکھا، جس کا انتخاب 3 کتابوں کی صورت شائع ہوا۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے کئی سپر ہٹ گانے لکھنے والے مقبول ترین شاعر گلزار احمد ندیم قاسمی کو اپنا استاد مانتے تھے، اور ان کی وفات پر گلزار ہی کی کہی گئی نظم بابا واقعی انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا حق ادا کر دیتی ہے۔ گلزار کہتے ہیں کہ حواس کا جہان ساتھ لے گیا، وہ سارے بادبان ساتھ لے گیا، بتائیں کیا وہ آفتاب تھا کوئی، گیا تو آسمان ساتھ لے گیا، کتاب بند کی اور اٹھ کے چل دیا، تمام داستان ساتھ لے گیا، میں سجدے سے اٹھا تو کوئی بھی نہ تھا، وہ پاؤں کے نشان ساتھ لے گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔